ایک عرب بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ مبلغ 5 لاکھ ریال کر رکھا تھا۔ کئی خواہش مند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا بمشکل 3 لاکھ ریال اکٹھے کر پایا۔ پیسے لے کر مزید کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے گھر پہنچا اور کہا، ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس لڑکی پر فدا ہو گیا ہوں، مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے 1 پائی بھی کم پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اب آپ ہی کچھ کیجیے۔ باپ نے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے پتر، چل لا پیسے، کچھ کرتے ہیں تیرا بھی۔ یہ کہہ کر باپ نے پیسے لیے اور دونوں باپ بیٹا پیسے لے کر بیوہ کے گھر جا پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد باپ نے خاتون سے کہا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں آپ میری بات نہ کاٹیں گی اور نہ ہی مجھے روکیں گی۔ خاتون نے کہا، بسم اللہ، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ لڑکے کے باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ بھی لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر مجھے اپنی بیٹی کے حق مہر میں 5 لاکھ ریال سے 1 پائی کم بھی قبول نہیں ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ رکیں ذرا، آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی جی پوری کیجیے آپ اپنی بات۔ لڑکے کے باپ نے کہا، آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت اور جوان جہان عورت ہیں، میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے حق شرعی میں آ جائیے۔ خاتون کی خوشی سے باتیں کھل کر کانوں کو جا لگیں۔ بمشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹا خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسایوں نے روکا اور پوچھا، ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدتے ہوئے اور پرچون میں خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے نا۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا، ہلکا سا گلا صاف کیا اور باپ سے کہا، ابا جی وہ جو 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں پھر وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ باپ نے کہا، رکو ذرا، نا پتر، اوئے ابھی ایک بڑا اور اہم مرحلہ تو باقی پڑا ہوا ہے۔ یہ 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی تو راضی ہو۔